علماء کرام نے علم کے حوالے سے، قرآن کے عظمت کے حوالے سے اور آخر حدیث بخاری شریف کی حضرت مولانا قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم نے اس پر گفتگو کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں اگر طاقت کے میدان میں نشانے پر ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، اور نظریاتی اور فکری میدان میں اگر نشانے پر ہے تو وہ دینی مدارس ہے۔ جو لوگ دینی مدارس سے وابستہ ہے اس میں اساتذہ علماء کرام کی صورت میں، طلباء شاگرد کی صورت میں، اور وہ مسلمان جو دینی مدارس کی مدد اور آبیاری اپنے بچوں اور مال اور دولت سے کرتے ہیں، وہ سہولتکار کی صورت میں۔ لیکن ان تینوں کے درمیان قدر مشترک قرآن اور سنت کی تعلیمات ہے، جس کو آپ دینی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ وہی صورتحال، وہی سناریو ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے سامنا تھا۔ آج آپ اس کی شاخ میں بیٹھ کے اسی خطرات اور انہی صورتحال کا سامنا آپ کو بھی ہے۔ لیکن جب میرے پیغمبر نے ان خطرات اور مشکلات کا مقابلہ سینہ تان کے کی، تعلیمی میدان میں بھی، میدان جنگ میں بھی، تعلم کے میدان میں بھی، دعوت کے میدان میں بھی، دلیل کے ساتھ بھی، غلیر کے ساتھ بھی، آج ہم اس جلسے کی توسط سے خاص کر 25 علماء جو آج ان کی دستار ہوئی ہے، یہ عزم کرے، باقی پورا اجتماع یہ عزم کرے کہ ہم دین کی اور دینی اسلام کی، دینی مدارس کی، طلباء کی، علماء کی تحفظ کریں گے۔ اس وقت تک ہم کریں گے جب تک سانس میں سانس ہے، ہم 1 فٹ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان اجتماعات کا بنیادی مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ ہمیں تاریخ یاد کرانا پڑتا ہے۔ تاریخ یہ ہے مختصر کہ مسجد نبوی کی حیثیت ایک مدرسے کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت استاد اور معلم کی ہے پوری انسانیت کے لیے، صحابہ کرام کی حیثیت طلباء اور شاگردوں اور تلامذہ کی ہے۔ جو قرآن آج ہمارے بیچ میں پڑا ہے اور جو بخاری کتاب کی صورت میں ہے، اس صورت میں بخاری عمل، قول اور فعل کی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھی، آج ہمیں تحریر کی شکل میں ہے۔ وہی بخاری بیچ میں، وہی قرآن ہے، وہی دینی اسلام ہے، وہی مسلمان سہولتکار ہے جو دینی مدارس کی مدد کر رہے ہیں۔ لہذا پیغمبر علیہ السلام پر حملہ آور کیوں تھے مکے کے مشرکین اور کفار؟ وہ کیوں حملہ آور تھے؟ وہ بار بار کیوں انہوں نے حملہ کی مدینہ منورہ اور مسجد نبوی پر؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نشانہ بنایا؟ انہوں نے صحابہ کرام کو کیوں نشانہ بنایا؟ انہوں نے آپ کی دینی اور اسلامی اور فکری اور نظریاتی مرکز جو مدینہ کی ریاست کے لیے ایک ایوان صدر بھی تھا، وہ GHQ بھی تھا، وہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تشریف فرماتے، وہ کیوں کفر کے نشانے پر تھے؟ اس کا بنیادی جرم یہ تھا کہ وہ دینی اسلام کی بات کرتے تھے۔ آج بھی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم دینی اسلام سے بحثت نظام دستبردار ہے، لڑائی ختم ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ کفر کے مطابق
عالمی قوتوں کے مطابق آج بھی اگر ان کی آنکھوں میں خار ہے، ان کے لیے مشکل اور خطرہ ہے، وہ یہ مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کی طالب علم ہے، یہ اسلام اور دین اسلام ہے جو سکھایا جاتا ہے۔ اس مدرسے میں مجھے دہشت گردی کا استاذ کہا جاتا ہے، طلباء کو دہشت گردی کا میٹیریل اور سامان کہا جاتا ہے، ایندھن کہا جاتا ہے، دینی ادارے کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مرکز کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو مالی مدد کرتے ہیں ان کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سہولت کار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شیڈول 4 میں لے کے آتے ہیں، فلان مولوی شیڈول 4 میں، فلان مولوی دہشت گرد ہے، فلان مولوی انتہا پسند ہے۔ یہ ایجنڈا ان نوکر چاکر کے لیے ہے، یہ ایجنڈا یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ان کی آقا اور ان کی باپ کا ایجنڈا ہے جو واشنگٹن سے ان کو ملتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دو طبقوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، دو طبقوں نے، آج بھی وہی طبقے میدان میں ہماری رکاوٹ ہے۔ ایک سرمایہ دار طبقہ، دولت مند طبقہ، اور ایک وہ طبقہ جو اپنے آپ کو قومی اور نسب کے حوالے سے سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہی نظریہ اور یہی فکر فرعون کا بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ جا کے فرعون کو کہے کہ میں رب کی طرف سے رسول ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب وہ جا کے وہ پیغام پہنچا دیا تو فرعون سیخپا ہو گئے۔ فرعون نے فوراً قوم کو بلایا، قوم کی بڑوں کو بلایا، آج کی زبان میں چودھریوں کو بلایا، خوانین کو بلایا، نوابوں اور وڈیروں کو بلایا، اس زمانے کے سرمایہ دار اور دولت مند طبقے کو بلایا، سامنے بٹھا کے ان سے سوال کیا گیا، علیہ ملک مصر، یہ مصر کی حکومت کس کی ہے؟ جواب یہی ہے کہ صاحب یہ حکومت آپ کی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، آج کی سیاسی زبان میں دولت اور یہ وسائل یہ کس کی ہے؟ زمین کے اوپر ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے دولت یا زمین میں ہے؟ یہ کس کی ہے؟ یہ آپ کے ہے صاحب۔ تو جب حکومت بھی میری ہے، وسائل بھی میری ہے، لشکر بھی میرے پاس ہے، قوم اور قوم کے چودھری بھی میرے ساتھ ہے، پھر آپ لوگ فیصلہ کریں، ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين۔ پھر قوم فیصلہ کرے کہ آپ کے لیے بیشک قیادت، بیشک حکمران میں بہتر ہوں یا یہ خوار مولوی اور خوار موسیٰ بہتر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اس کا یہی معنی ہے یا نہیں؟ یہی مفہوم ہے۔ یہ خوار مولوی، خوار موسیٰ، غریب موسیٰ، اس کی بے توقیری کی گالی دی انہوں نے۔ آج اس مولوی کو بھی خوار اور غریب کہا جاتا ہے۔ آج مولوی کو بھی، مولوی کی بھی تذلیل کی جاتی ہے، دینی مدارس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ کیوں؟ سرمایہ نہیں ہے ان کے پاس، دولت نہیں ہے ان کے پاس، کہتے ہیں قوم میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ قوم نہیں ہے۔ اور یہ فلسفہ اور یہ نظریہ کس کا تھا؟ یہ فرعون کا تھا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے فرعون کے فلسفے کے ساتھ جانا ہے یا موسیٰ کے فلسفے کے جانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن ہمارے کمٹمنٹ، ہمارا وعدہ ایک ہی ہے کہ ہمارا فلسفہ وہ فلسفہ ہے جو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ نے دیا۔ ہمارا فلسفہ اور نظریہ وہ ہے جو رسول پاک نے ابو لہب اور ابو جہل کے سامنے رکھا، وہ ہمارا فلسفہ ہے۔ کسی کی پندے سے، کسی کی گالی سے، کسی کی گولی سے، کسی کی پانسی سے
جیل سے، صعوبتوں سے، قید اور بند سے نہیں ڈرتے، نہ مرعوب ہوتے ہیں نہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مرعوب نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام ڈرا نہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جو ڈرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ڈرتا۔ جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے، جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فلسفہ ہے میرے انبیاء کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے بڑوں کے پاس مکے کے بڑے نہیں کہا گیا کہ نوجوان کو سمجھاؤ، بتیجے کو سمجھاؤ، بتیجا ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے بتیجا؟ جو بھی چیز مانگ رہا ہے زر اور زن میں سے ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ جب بلایا گیا بتیجے کو، کہا گیا کہ تم کیوں دوسروں کے خداؤں کو گالی دیتے ہو؟ بتیجے نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ہمیں تو خدا کا حکم ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ میں کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ میں خدا کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی۔ پھر ان کی پیشکش ان کے سامنے رکھا تو رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اگر ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھے تو بات یہی ہوگی قولوا لا الہ الا اللہ۔ بات یہ لہٰذا مولوی کی بات بھی یہی ہوگی۔ آج آپ اس مولوی کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے جس بش نے 2001 9/11 میں کہا تھا، آپ نے 9/11 میں آپ کے پیشروں نے کہا تھا، بش نے کیا کہا تھا کہ میں نے طالبان کا خاتمہ کر دیا۔ اس بش نے کہا تھا 9/11 کے نتیجے میں۔ آج آپ کے شاگرد ٹرمپ نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا کہ میں آج طالبان سے امارت اسلامی سے معاہدہ کرنے جا رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں۔ یہ ہے تبدیلی۔ لیکن حضرت قاری صاحب نے نشاندہی کی، اس لیے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں کرنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ میں بڑوں کے انتظار میں تھا کہ اس کا موقف کیا آئے گا، لیکن میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ یہ معاہدہ خوشائند ہے، مبارکباد کے مستحق ہے طالبان۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ امریکہ اور 48 ممالک نیٹو نے یہ تسلیم کر لیا کہ امارت اسلامی اصل نمائندگی کر رہا ہے افغانستان کی 3 کروڑ عوام کی۔ اصل نمائندہ افغانستان کی طالبان بنام امارت اسلامی افغانستان ہے، اسلامی جمہوریہ افغانستان نہیں، اشرف غنی اور کرزئی نہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آ گئی، کل تک جو دہشت گرد تھے، کل تک جو بلیک لسٹ تھے، کل تک گوانتانامو بے میں سڑ رہے تھے، آج وہ دنیا کے امن کے علم بردار بن گئے، اسی واشنگٹن کے مطابق جو کل تک ان کو دہشت گرد تھے۔ لیکن میں ایک بات کی نشاندہی پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی کروں گا۔ خراج تحسین پیش کرتے، مبارکباد دیتے، ہماری دعا ہے کہ یہ امن معاہدہ کامیاب ہو، ہماری دعا ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی عوام کی مرضی کے مطابق حکمرانی ہو، ہماری دعا ہے کہ جس طالبان سے حکومت بارود اور گولی اور B-52 بمبار جہاز کے طیارے سے چھینی گئی ہے، وہ حکومت ان کا حق ہے واپس کیا جائے۔
یہ ہے ہماری دعا. لیکن ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ امریکہ معاہدے کی پاسداری کرے، کیونکہ تاریخ ہے امریکہ. قرآن کا ایک اصول ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها وكذلك يفعلون. یہ ان کی روش ہے، ان کی خمیر اور فطرت میں فساد ہے، فساد. ان کی خمیر اور فطرت میں دھوکہ بازی اور فراڈ ہے. ان کی خمیر اور فطرت میں دہشت اور دہشت گردی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے وارث ہے. ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس کی سیاست تخویف اور دہشت کی اور ڈر کی ہے، لہٰذا یہ ان کے پیروکار ہے. مجھے بتائیے کہ وہ کون سا مسلم ملک ہے جہاں امریکہ نے جارحیت اور مداخلت کی اور وہاں سے امریکہ نے معاہدہ کر کے نکل چکا ہو امریکہ اور وہاں امن آیا ہو؟ مجھے ایک ملک بتا دیں. کوئی ملک نہیں ہے. خونریزی ہو رہی ہے وہاں. عراق آپ کے سامنے ہے. کتنے ممالک میں آپ کو بتا دوں. اس لیے اس جلسے کی توسط سے اس پر نظر رکھنا ہوگا. کیا امریکہ تو دھوکہ نہیں دے گا؟ کیا امریکہ تو دغابازی نہیں کرے گا؟ کیا امریکہ تو وہ چھال نہیں چلائے گا کہ ایک بار پھر افغانوں کو افغانوں کے ساتھ جڑوا؟ کیا وہ منصوبے کی بنیاد تو نہیں رکھ رہا ہے؟ ان چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگا. انہوں نے فیصلہ کیا ہے، 2015 میں فیصلہ کیا ہے. ان کی پینٹاگان کا فیصلہ ہے. فیصلہ یہ ہے کہ جنگ کو جاری رکھنا. جس دن آپ جنگ کو فل سٹاپ دیں گے اسی دن امریکہ کی موت کا دن ہے. جنگ ان کی معیشت ہے. جنگ ان کی معیشت اور اقتصاد کا ذریعہ ہے. امریکہ کی 60% معیشت جنگ پر کڑی ہے. اگر آج دنیا میں جنگ ختم ہو جائے تو اسلحے کی کارخانے کیسے چلے گی؟ پھر تو اسلحہ نہیں بکے گی. دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آج کے بعد آپ کے لیے خطرہ چین اور روس ہے. سی پیک کیوں معطل ہے؟ آج سی پیک پر کیوں کام نہیں ہو رہا؟ جیسے پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدہ روکا ہوا ہے، کیوں؟ امریکہ کو پسند نہیں ہے. آج عمران خان کی حکومت میں سی پیک تعطل کا شکار ہے، کیوں؟ IMF نے قرضہ اس شرط پر دی ہے کہ تم نے سی پیک پر کام نہیں کرنا ہے. کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ میں معاشی طور پر چائنا کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا، نہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. لہٰذا اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ سب سے بڑا دشمن دنیا کے خطے میں امریکہ کے لیے مستقبل میں وہ چائنا ہوگا. اس لیے امریکہ کی بنیادی ترجیح یہ ہے کہ جنگ افغانستان سے نکل کر پوری خطے میں پہنچ جائے، جس میں ایران بھی لپیٹ میں آ جائے، چائنا بھی لپیٹ میں آ جائے، آہستہ آہستہ روس بھی لپیٹ میں آ جائے. ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ہماری دعا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایران کے ساتھ جوہری ہتھیار کا معاہدہ ہوا اوباما کے زمانے میں، ہم نے کہا تھا، ایران بھی مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، پوری دنیا. ہم نے ان کے سفیر اور قونصل جنرل کے سامنے کہا کہ ہمارے علاقے میں روایت یہ رہی ہے، جب ہم بچے تھے 55 تو جب عید البقرہ میں بکرے لاتے تھے دمبے تو پہلے ان کو پانی پلاتے تھے، پھر نمک دیتے تھے. ادھر چچا کمرے میں خفیہ طور پر وہ چوری تیز کرتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف بکرے کو پانی پلا رہا ہے، اس کو نمک دے رہا ہے، اور چچا ادھر کمرے میں بیٹھا ہے، چھری تیز کر رہا ہے، ان کو ذبح کر رہا ہے، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ذبح کرنے کا وقت آیا.
جب ایران کا معاہدہ ہوا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کو نمک پلا دیا گیا، نمک کھلایا گیا اور پانی پلایا گیا، چرا تیز ہو رہی ہے، آپ کی ذبح کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ آپ صورتحال ابھی دیکھیں، امریکہ کی خمیر میں امن نہیں ہے بھائی، امن نہیں ہے، قطعاً امن نہیں ہے۔ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی مدرسے کو وہ معاف نہیں کر رہا، آپ کی دین وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق دو اسلام ہے، ایک اسلام نہیں ہے، اسلام دو ہے۔ اور اس بے وقوفی میں غیر شعوری طور پر ہمارے کچھ علماء بھی بہہ گئے ہیں، کچھ علماء بھی بہہ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو، سیاست سے دور رہو، وقت کی ضیاع